بڑے محبوب میزان میں بڑے بدنی ہیں، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات اللہ کی تعریف کے ہیں، جب پڑھا کرو صبح شام، وسبحوہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے صبح شام اپنے رب کی تعریف کیا کرو۔ تعریف کے الفاظ بندے کو نہیں مل رہے، خوبصورت الفاظ اللہ کے پاک نبی نے ادا بھی کیے اور اپنی امت کو تعلیم بھی فرمائی۔ اس لیے ان کلمات کو بندہ آج پڑھا کرے، اللہ کی تعریف والوں میں شمار ہوگا، شکر گزاروں میں شمار ہوگا، تعریف والوں میں شمار ہوگا، بڑی خوشیوں میں شمار ہوگا۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو یہ تعریف کے بارے میں مختصر باتیں۔ آخری جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ وہ یہ ہے کہ واستغفروا، اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، استغفار کیا کرو۔ استغفار کے بارے میں سارے نبیوں نے حکم فرمایا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے پاک نبی کو بھی حکم ملا کہ استغفار کرو، معافی مانگو، استغفار کرو، اللہ رب العزت سے مانگو، گناہوں کی معافی کا سوال کرو۔ اب حضور علیہ السلام تو معصوم نبی ہے، آپ کی کوئی خطا نہیں، آپ معصوموں کے بھی سردار ہیں۔ نبی تو سارے معصوم، لیکن یہ تو نبیوں کے بھی سردار، یہ تو نبیوں کے امام، آخری نبی ہمارے نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بھی استغفار کا حکم دیا۔ معافی مانگنے کے بارے میں قرآن کریم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ آج تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اور یہ سبق اللہ کے نبیوں نے قرآن کریم میں ہود علیہ السلام کی طرف سے، صالح علیہ السلام کی طرف سے باتیں بتائی گئی، نوح علیہ السلام کی طرف سے بتائی گئی، اور کئی نبیوں کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو کہا تم اللہ رب العزت سے معافی مانگو، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ رب العزت تمہاری دنیا میں بھی مدد فرمائے گا، آخرت میں بھی مدد فرمائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کو اللہ کا حکم آیا استغفار کرنا ہے، تو اللہ کے پاک نبی معصوم نبی ہے، لیکن پھر بھی ایک محفل میں حضور بیٹھے، اب کچھ دیر وہاں قیام ہوتا ہے، کچھ منٹ یا آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگ لیتے تھے، 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، گناہ ایک بھی نہیں، غلطی ایک بھی نہیں، معصوم ہے، اللہ رب العزت نے بچایا ہے، محفوظ اور بہترین معصوم نبی بنایا، لیکن استغفار کا یہ عالم، معافی مانگنے کا یہ عالم، اور اپنی امت کو فرمایا تم اللہ رب العزت سے معافی مانگا کرو۔ ایک جو دنیا کے فوائد ہیں، دنیا کے اندر اس کی برکات ہیں، اور دوسرا اس میں آخرت کے فوائد ہیں۔ بندے کو دنیا میں مشکل پیش آئی ہے، پھر بھی استغفار کرے۔ حضرت حسن رحمہ اللہ تعالی بصری، اب ان کی خدمت میں کئی لوگ آتے، کوئی کہتا ایسے برے حالات آ گئے، بارشیں نہیں ہو رہی، بڑی پریشانی بنی ہے، کوئی آتے آ کر کہتے ہماری فصلیں خراب ہو گئی ہیں، ہمارے باغات ٹھیک نہیں ہو رہے، کوئی آ کر کہتے ہماری نہریں نہیں چل رہی، کوئی آ کر کہتا ہمارا کاروبار نہیں ٹھیک چل رہا، کوئی آ کر کہتا اولاد میں ایسا مسئلہ ہے، کوئی اولاد نہیں ہو رہی، کسی کی ہوئی تو ایسی بے برکتی ہے۔ چنانچہ یہ سب کو ایک یہ سبق پڑھاتے، یہ اس کو بھی کہتے، اس کو بھی کہتے، اس کو بھی کہتے، جاؤ تم سب اللہ سے معافی مانگو، استغفار کی کثرت کرو، اللہ رب العزت تمہاری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اب ان کے پاس رہنے والے وہ حیران ہوتے
کہ حضرت کے پاس جو بھی لوگ آتے ہیں یہ کہتے ہیں اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، اللہ مشکل سے نکلنے کا راستہ عطا فرمائے گا۔ انہوں نے ایک دن عرض بھی کر دیا کہ حضرت آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ بتایا ہے، ایک ہی سبق بتایا ہے۔ اس نے کہا گھر کی پریشانی ہے، اس نے کہا کام کی پریشانی ہے، اس نے کہا بات کی پریشانی ہے، اس نے کہا اولاد کی پریشانی ہے، اس نے کہا بارشیں نہیں ہو رہی، ہماری نہریں خشک ہو گئی، فلاں ہو رہا ہے، سب کو ایک سبق۔ حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا اللہ کا قرآن پڑھو۔ اللہ کے نبی نے یہ بات اپنی امت سے فرمائی ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ آج تم اللہ رب العزت سے معافی مانگو، اللہ رب العزت تمہارے گناہ معاف بھی فرمائے گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تمہارے لیے بارشیں بھی برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہیں مال بھی دے گا، اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے گا، مال میں بھی برکت دے گا، اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتایا ہے کہ معافی مانگو، تمہارے لیے بارشیں بھی آئیں گی، نہریں بھی جاری ہو جائیں گی، فصلیں بھی بہترین ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ خیر نصیب فرمائے گا، بہت برکت آئے گی۔ اللہ رب العزت نے اور بڑی بڑی چیزوں کو بیان کیا تو اللہ کے پاک نبی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا تم بھی اللہ رب العزت سے بار بار معافی مانگا کرو، استغفار کیا کرو، گناہوں کی معافی اللہ رب العزت سے مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری تنگیوں کو دور فرمائے گا اور تمہارے لیے وہاں سے رزق اللہ رب العزت پیدا فرمائے گا جہاں سے تمہارا خیال بھی نہیں جائے گا۔ اس لیے اس کی برکت دنیا میں بھی ہے، دنیا کی برکت، لیکن عمل ہم اللہ کو منانے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہ آخرت کا ہے۔ اس کے بارے میں پاک نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے دن لوگ آئیں گے، ان کو اعمال نامے ملیں گے کہ تیرا اعمال نامہ ہے یہ اچھا نہیں، برا ہے، اس کو سیدھے ہاتھ پہ پکڑنے کی بھی اجازت نہیں اور نہ ہی پکڑ سکے گا، اس کو کیا کرنا ہے، یہ برا اعمال نامہ ہے، یہ بائیں ہاتھ میں لے لو اور اس کو لے کر ادھر سے وہ بندہ بڑا ذلیل ہوگا، پریشان ہوگا، مشکلات اور غم کا شکار ہوگا، اور دوسرا بندہ آئے گا اس کو اعمال نامہ ملے گا، نیکیوں والا ہے، اچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ میں پکڑایا تو اللہ رب العزت نے ایسی نیکیوں والا اعمال نامہ دینا ہے قیامت کے دن۔ تو اللہ کے پاک نبی نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اعمال نامہ جب مجھے مل رہا ہو، میرے دائیں ہاتھ میں آئے، مجھے فوراً خوشی ہو جائے، تو حضور فرماتے ہیں آج تم استغفار کی کثرت کرو، اعمال نامہ ملنے پہ اللہ بڑی خوشی عطا فرمائے گا۔ اس لیے معافی مانگو، استغفار۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا اے میرے نبی میں نے آپ کو فتح دی ہے، میں نے آپ کے لیے ایسا راستہ بنایا، یہ لوگ آپ کے قریب آ گئے، دین میں آ گئے، تو دین میں آنے والے بندے پہ تو حضور بڑے راضی ہوتے ہیں کہ اللہ نے ایک بندے کو آج کلمہ نصیب فرمایا، اس بندے کو ایمان مل گیا، اس بندے کو خوبصورت جہان مل گیا، اس بندے کی زندگی بن گئی، یہ بندہ جہنم سے بچا اور یہ جنت کے راستے پہ آج چلے گا۔ تو اللہ کے پاک نبی خوش ہوتے، ایک بندے پہ اتنے خوش ہوتے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھی سکھایا، علی آپ کے پاس سامنے مال بھی ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، یہ اونٹ کھڑے ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی کسی رنگ کا ہے، کوئی کسی رنگ کا ہے، یہ اونٹ بھی ایک خزانہ ہے، موجود ہے، ان کے ملنے پر بندے کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اس سے بڑا خزانہ یہ ہے کہ آپ محنت کرو، کوشش کرو، آج ایک بندے کو تمہارے پڑھانے سے کلمہ نصیب ہو گیا، ان اونٹوں سے زیادہ خزانہ ہے جو اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ حضور اتنے خوش ہوتے، اب نظر ہماری تو کچھ اور ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایسا خوبصورت سبق پڑھایا، بہترین راستہ تعلیم تلقین فرمایا، امت کو پڑھایا استغفار کرو، اللہ رب العزت سے معافی مانگو۔ اللہ سے مانگنے والے آئے
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنے بڑے مقام والے ہیں، کتنی بڑی عظمت والے، اتنی بڑی شان والے. وہ آ کر آگے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا سبق دے دیجئے، ایسا بہترین ایک سبق پڑھا دیجئے، میں وہ نماز میں بھی ان الفاظوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کروں. چنانچہ حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سکھایا کہ پڑھا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اس کا مطلب کہ بندہ اپنا اقرار کر رہا ہے یا اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا، بڑے گناہ کر لیے، میں نے ایسے کیا، یا اللہ پر آپ کے علاوہ اور معاف بھی کوئی نہیں کر سکتا، آپ مہربانی فرمائیے مجھے معاف فرما دیجیے. بہترین دعا ہے نماز کے اندر بھی اس میں اللہ رب العزت سے معافی مانگا کرتے تھے. پھر اگلا اللہ کے پاک نبی نے اپنی امت کو حکم فرمایا، نماز میں بھی ہے، وضو میں بھی معافی مانگی گئی، وضو کے بعد بھی مانگی گئی، اب نماز میں بھی استغفار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مکمل ہو گئی، 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں، اب نماز فرض مکمل ہے. سلام پھرتے ہی پہلے اللہ کا نام سکھایا، اللہ اکبر کہنے. نماز سلام پھرتے ہی غلام کہتا ہے اللہ اکبر. پھر حضور نے فرمایا 3 بار استغفار، اللہ رب العزت سے معافی مانگو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہے. اتنا بڑا عمل کیا، نماز جیسا خوبصورت کام کیا، گناہ نہیں کیا، لیکن نماز بھی اہم ترین عظیم ترین عبادت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم اور تلقین فرمایا تم نماز کا سلام پھرتے ہی جب استغفار کرو گے اللہ رب العزت سے 3 بار معافی فرماؤ گے، نماز جیسے عظیم عمل کی اللہ رب العزت تمہاری طرف سے ہونے والی کوتاہیوں کو معاف فرما کر اللہ پورا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، پورا اجر و ثواب عطا کرے. نماز کے بعد وضو میں، وضو کے بعد نماز کے بعد پھر تہجد کا ٹائم ہے. کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے نماز نصیب فرما دی ہے. تو نفلی نماز ہے لیکن عظیم ترین ہے، اس سے بڑا قرب ملتا ہے اور بڑا عظیم مقام ملتا ہے. قرآن کریم میں بتایا گیا اللہ کے بندے اٹھتے ہیں، پچھلی رات نماز پڑھتے ہیں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اس وقت بیٹھ کر وہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. استغفار کرنا انسان کو مشکلات سے بچائے گا، آخرت کے غموں سے بچائے گا، اور اللہ کی طرف سے غضب سے بچائے گا، اور بندے کو اللہ رب العزت کی رحمت نصیب ہوگی. اللہ اپنے بندے کو میدان محشر میں اعمال نامہ ملنے پر بڑی خوشی عطا فرمائے گا. اس لیے استغفار کو لازم پکڑو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم نبی 100 بار کرے، غلام امت ہے گناہگار. سیدنا صدیق اکبر جیسے عظیم انسان وہ تو پچھلی رات پہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ کا قرآن ایسے حضرات ہی کے بارے میں کہہ رہا ہے نا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. پچھلی رات سحری کے وقت میں اللہ سے معافی مانگ رہے، اللہ سے. إِنَّهُ شَخْصٌ غَرِيبٌ مُذْنِبٌ عَبْدٌ سَبِيلٌ. إِنَّهُ شَخْصٌ غَرِيبٌ مُذْنِبٌ عَبْدٌ سَبِيلٌ. ذنبه ذنب عظيم فاغفر الذنب العظيم. کے ٹائم میں نماز میں بھی معافیاں مانگتے رہے. نماز مکمل ہو گئی، تہجد کا ٹائم آیا، اللہ کے حضور بیٹھ کر مانگنے لگے یا اللہ میں تیرا ایک ذلیل سا بندہ
اپنے آپ کو ایسا گرایا، ایک غریب سا بندہ، ایک بہت ہی کمزور سا بندہ، عاجز و مسکین تیرے در کا سوالی بن کر آیا ہوں، اپنے گناہوں کو پیش کر کے معافی کا سوال کرتا ہوں۔ آپ بڑے معاف کرنے والے اللہ، ابو بکر صدیق کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے۔ ٹائم بتائے گئے ایسے ایسے ان اوقات میں بندہ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سبق پڑھایا، اب ان اسباب کو یاد رکھو، پھر ایک سبق یاد کر کے اب اسی کو بھی لازم پکڑ لیجئے، اور بھی اسباب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے پاک نبی کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے فرمان وہ الفاظ پورے برکت والے ہیں، خیر والے ہیں، امتی ان کو ادا کرے۔ استغفر اللہ بھی اپنے لفظ سے کہے گا، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے سچے دل سے، لیکن لاپرواہی سے نہ مانگے، کرتا بھی ہے اور مانگو بھی ایسے نہیں۔ اللہ رب العزت سے معافی مانگے اور سچے دل سے مانگے، اور اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کروایا، معصوم نبی ہے، تو حضور نے اپنی امت کو فرمایا تم تو گناہگار ہو، اب خطائیں ہوتی ہیں، چھوٹے گناہ بڑے گناہ، بڑوں کے لیے تو توبہ کرنی ہوتی ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کا چھوڑنا، استغفار کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کی معافی مانگنا۔ توبہ بھی بندہ کر لیتا ہے، توبہ کے فضائل بھی بیان ہوئے، لیکن استغفار کی بات ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا دن کام کاج کیا، مصروفیات میں رہے، ادھر گئے ادھر گئے، اب سونے کے لیے اپنے بستر پہ آ گئے، اپنی چارپائی پہ آ گئے، اب بستر پہ تم بیٹھ گئے، اب بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک دعا تلقین فرمائی، استغفار ہے، اس کو بھی استغفار کہتے ہیں۔ وہ فرمایا 3 بار پڑھنے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ 3 بار سونے سے پہلے بندہ سارے دن کی خطاؤں کو یاد کر کے سچے دل سے ان کلمات کو پڑھے گا، 3 بار پڑھے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس نے اللہ کی بڑائی کے بول بولے، وحدانیت کا اقرار کیا، حی القیوم اللہ کو کہا، رب سے معافی مانگی ہے، سچے دل سے معافی مانگے گا۔ حضور نے فرمایا اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ جتنے بھی ہوں گے اللہ وہ بھی معاف فرما لے گا، اگر درختوں کے پتے جتنے ہوں گے اللہ وہ بھی اسی برکت سے معاف فرما لے گا۔ استغفر اللہ الذی، کیونکہ حضور کی مبارک زبان سے آئے جملے اس لیے ان کی برکت بھی بہت زیادہ ہے، اور ان کلمات کو بندہ یاد کرے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ 3 بار پڑھنے کی اتنی بڑی برکت ہے، بندہ سارا دن استغفار کرے، توبہ، اور بھی کلمات حضور نے ارشاد فرمائے۔ اللہ کے پاک نبی نے جیسے اپنی امت کو فرمایا استغفار پڑھو، یہاں کے غموں سے نجات، آخرت کی پریشانیوں سے نجات، یہاں کی مشکلات سے نجات، آخرت کے عذاب سے نجات ہے۔ بندہ آج بھی دنیا کے حالات کے لیے معافی کو اپنائے، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگنے کو اپنائے، اور بے شمار فوائد ہے۔ اللہ رب العزت محض اپنی رحمت کے ساتھ اپنے فضل اور کرم سے ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا